अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे, हिफ्ज़ ईमान में होंगे। और आज की जो वीडियो है वो 1-2 पॉइंट्स थे तजवीद के जो मैंने नहीं थे बताए पहले, तो वो अब जिसकी कुरान पाक में बहुत ज़रूरत है, तो मैंने कहा चले मैं आपको वो बता दूँ पहले, फिर उसके बाद मैं आगे अपनी कंटिन्यू करूँगी सूरह बकरा को। तो वो जो है वो है रॉ को पुर पढ़ना और बारीक कब पढ़ना है, लाम को पुर कब पढ़ना है और बारीक पढ़ना है। ऑलमोस्ट दोनों का जो कायदा है वो एक ही है। तो चलते हैं अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट होती है एज़ यूजुअल कि आप मेरे जो है वो अगर चैनल पे नए हैं, आप मुझे फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो काइंडली मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आती, आप ज़रूर कमेंट किया करें ताकि मैं आपको इसका जो है वो जवाब दूँ और आप इसको ईज़िली समझ सकें। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله إياك نعبد وإياك نستعين آمين। फिर हम बात करेंगे कि रॉ को पुर कब पढ़ते हैं और बारीक कब कर पढ़ते हैं। रॉ को पुर पढ़ना यानी पुर पढ़ना तफखीम के साथ पढ़ना, वो मुंह को मोटा करके पढ़ना, और बारीक पढ़ना यानी कि उसको आपने बिल्कुल मुंह को खाली करके पढ़ना है आपने, और उसको कहते हैं बारीक, रॉ को कहते हैं तरकीक करना। ठीक है, अब उसकी मैं आपको बताऊं कि कैसे कब कब हमें कुरान पाक में रॉ को मोटा पढ़ना है और कब कब हमें रॉ को बारीक पढ़ना है। रॉ जो वर्ड है हमारा, उसके ऊपर अगर फतहा मीन ज़बर या ज़म्मा यानी कि पेश आ जाए तो हम उसको पुर पढ़ेंगे रॉ, जैसे अलम तारा, ठीक हो गया। और यहाँ दो ज़बर आ जाएं, दो पेश आ जाएं, तब भी हम इसको पुर पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर रॉ साकिन हो और उससे पहले वाले वर्ड पे रॉ साकिन हो, उससे पहले वाले वर्ड पर भी ज़बर आ जाए या पेश आ जाए, या दो ज़बर हों और दो पेश हों, तो हम उसको मुंह को भर के पढ़ेंगे, यानी कि मुंह को पुर करके पढ़ेंगे, मोटा करके पढ़ेंगे आवाज़ को। रॉ तोई रन व अरसला तरमीहिम, ये सब क्या है जी? रॉ से पहले ज़बर या पेश या तनवीन, दो ज़बर या दो पेश आ गई है, ठीक है। तो हम इसको रॉ को पुर करके पढ़ेंगे, ये हमारा मेन पॉइंट है, ठीक है। इसको हमने अपने माइंड में इसको हमने बस सेव कर लेना कि जब भी रॉ से पहले ज़बर आएगी या रॉ से पहले पेश आएगी या रॉ से पहले जो है वो तनवीन में दो ज़बर या दो पेश आ जाएंगे, या रॉ साकिन होगा और उससे पहले वाले वर्ड पर ज़बर पेश या तनवीन ज़बर दो पेश होगी, तो हमने उसको रॉ को पुर करके यानी कि मुंह को भर के पढ़ना है। जैसे हम ऐसे पढ़ेंगे रॉ रॉ व मोर, ठीक है। और ज़ेर कब हमें उसको बारीक का पढ़ना है जी। रॉ को अगर रा के ऊपर कसरा यानी कि ज़ेर हो तो हम उसको बारीक पढ़ेंगे, या रॉ साकिन हो, ठीक है, और उससे पहले वाले वर्ड पर ज़ेर हो यानी कसरा हो, तो हम क्या करेंगे, रॉ को बारीक पढ़ेंगे। ठीक इसी तरह अगर रॉ साकिन से पहले दो ज़ेर होंगी, ठीक है, या उसके रॉ साकिन से पहले एक ज़ेर होगी, तो हम उसमें क्या करेंगे, उसको भी हम बारीक पढ़ेंगे। जैसे वतूरी, ठीक है, री मिन खैरिन मिन शर्री, ठीक है, अनज़िरहुम अनज़िरहुम, ज़िर ज़िर नहीं पढ़ेंगे, अनज़िरहुम। रॉ को हमने बारीक पढ़ के पढ़ना है, इसको हम कहते हैं बारीक पढ़ के आवाज़ पूर्व करके पढ़ेंगे तो उसको कहेंगे तफ़ख़ीम, तफ़ख़ीम, इस तरह से ये वर्ड है तफ़ख़ीम। और जब हमने रॉ को बारीक पढ़ के यानी कि हमारे मुंह में कुछ भी नहीं, खाली हमारा माउथ, एम्प्टी माउथ उसको कहते हैं, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे तो उसको हम कहेंगे तरक़ीक़, ठीक है, को कहते हैं तफ़ख़ीम, और रॉ बारीक पढ़ने को कहते हैं तरक़ीक़। ये हमारा था मेन पॉइंट। अब कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसी सूरतें हैं जहाँ पर हमें क्या करना है, जो रॉ को हम पुर भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बारीक भी पढ़ सकते हैं। वो कौन सी जगह है वो भी मैं आपको बता देती हूँ जी। तो कुरान पाक में जहाँ पर भी वर्ड मिस्र और आइनल क़ित्री, ये जहाँ पर भी वर्ड आएंगे, यहाँ पर आप रॉ को पुर भी पढ़ सकते हैं और बारीक भी पढ़ सकते हैं। एक वर्ड है मिस्र, ठीक है, मिस्र, ठीक है, इसको हम मिस रॉ भी पढ़ सकते हैं और मिस्रा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, पुर भी पढ़ सकते हैं। और अरीनल क़ित्री, इसको भी हम पुर भी पढ़ सकते हैं और बारीक भी पढ़ सकते हैं, दोनों दुरुस्त तरीके हैं। और दूसरा है इज़ा यस्र, इसमें भी हम तफ़ख़ीम भी कर सकते हैं और तरक़ीक़ भी कर सकते हैं, दोनों दुरुस्त हालतें हैं, बशर्त ये कि यस्र के बाद हमने वक्फ़ करना है। अगर हमें वक्फ़ नहीं करना, हमें उसको यस्री पढ़ना है, तो फिर हम उसको बारीक ही पढ़ेंगे,
سمجھ آ گئی؟ یعنی اگر ہم نے اذا یس پہ وقف کرنا ہے تو ہم اس کو را کو پر بھی کر سکتے ہیں، باریک بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں درست مانے جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے یہاں پر وقف نہیں کرنا ہے، یس ری پڑھنا ہے، تو پھر را باریک پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور کچھ ایسے پوائنٹ ہیں جیسے کہ را ساکن سے پہلے تو زیر آئے گی، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو را کو باریک نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو جو ہے وہ موٹا کریں گے۔ وہ کن حالات میں؟ جب را ساکن سے پہلے تو زیر ہوگی لیکن بعد میں مستعلیہ حروف ہوں گے۔ اب مستعلیہ حروف کون سے ہیں؟ مستعلیہ حروف کہتے ہیں خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ یہ سارے کون سے حروف ہیں؟ یہ موٹے حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو یہ جب را ساکن سے پہلے زیر ہو لیکن را ساکن کے بعد مستعلیہ حروف میں سے کوئی ورڈ آ جائے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم را کو پور ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے قرطاسن، قرطاسن، فرقتن، مرصادن، ارصادن، یہاں پر ساری جگہ پر را جو ہے وہ کیا پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے، اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس پہ ہمیں مطلب کہ را سے پہلے ہمیں را ساکن سے پہلے زیر تو آ رہی ہے لیکن را ساکن کے بعد مستعلیہ ورڈز بھی آ رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہمیں را کو پر پڑھنا ہوگا۔ اب جیسے ایک اور جگہ ہے جہاں پر کیا ہے، سورہ شعراء میں ایک لفظ آتا ہے جس کا ہوتا ہے فرقی، اس میں جی را سے پہلے زیر ہے اور قاف سے پہلے بھی زیر ہے، لیکن قاف کیا ہے؟ مستعلیہ ورڈ ہے، اتنا اس کو ہم جس طرح چاہے پڑھ سکتے ہیں، ہم پر بھی کر سکتے ہیں اور باریک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ شعراء میں لفظ فرقی کی را کو جس طرح چاہے پڑھ سکتے ہیں، چاہے پر تو چاہے باریک، ٹھیک ہے۔ یہ تمام وہ وجوہات اور تمام وہ قاعدے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کیسے پڑھنے ہیں۔ را کے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو الرحمن اور الرحیم ہے، اکثر اوقات لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس کو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ہم نے ان دونوں الرحمن اور الرحیم کے را کو پر پڑھنا ہے، کیونکہ را کے اوپر مشدد بھی، را مشدد بھی ہے اور را کے اوپر زبر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں فتحہ، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو پر پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں ان دونوں را کو ہمیں پر پڑھنا ہے۔ تو یہ تھی ہماری را کو پر پڑھنے کی اور باریک پڑھنے کی، اور کہاں پر دونوں طرح سے پڑھنے کا طریقہ۔ را پر کی اور را کو پر پڑھنے کی اور را کو باریک پڑھنے کی کچھ اقسام ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، آپ دیکھیں اور آپ کو تاکہ اندازہ ہو کہ کس طرح جو ہے وہ پر پڑھنا ہے اور کہاں پر ہمیں جو ہے وہ باریک پڑھنا ہے۔ فل آف ماؤتھ یعنی کہ ہمیں تفخیم کر کے را کو پڑھنا ہے، اس کی اگزامپل یہ ہے علم تارا طیرن و ارسلا، یہ میں نے اس کے ارد گرد جو ہے وہ ایک سرکل کیا ہوا ہے، تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر جی ہمارا جو ہے تو تفخیم ہو رہا ہے۔ ترمیہم دکت الارض وامر یرزقون ربی بر ضربہ، یہ کیا ہے؟ سب ہم نے منہ کو جو ہے وہ بھر کے پڑھا، فل آف ماؤتھ کہہ سکتے ہیں، اس کو تفخیم کہہ سکتے ہیں، را کو پر کرنا کہہ سکتے ہیں، بہت سے نام را کو پر پڑھنے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جی را کو باریک پڑھنا ہے یعنی کہ ترقیق کے ساتھ پڑھنا ہے، تو وَطُورِ من خیری من شرری انذرہم بالبر وقترب فی ناری ناصر فانتصر مدکر نذری شربن، ٹھیک ہے۔ یہ سارے وہ ایسے حروف ہیں جہاں پر را کو ہمیں باریک کر کے پڑھنا ہے، ترقیق کے ساتھ پڑھنا ہے، ایمپٹی ماؤتھ کہتے ہیں اس کو انگلش میں۔ یہ ہماری ایگزامپلس تھی رولز آف را، یعنی کہ جہاں پہ ہمیں پر کرنے تھے اور جہاں پہ ہمیں ترقیق کے ساتھ پڑھنا تھا۔ ابھی جو لام ہے، جو اللہ میں ہمارا لام آتا ہے، اس کو ہمیں کہاں پر باریک پڑھنا ہے اور کہاں پر موٹا پڑھنا ہے، وہ بھی آلموسٹ اسی طرح کا ہی ہے۔ جی تو اب میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ورڈ اللہ، جو اللہ کا ورڈ ہے، وہ ہمیں کہاں پہ پر پڑھنا ہوتا ہے قرآن پاک میں اور کہاں پہ پیش، ٹھیک اسی طرح جس طرح ہمیں را کو زبر یعنی کہ مفتوحہ اگر ورڈ ہو، فتحہ ہو ورڈ کے اوپر یا ورڈ کے اوپر ضمہ یعنی پیش ہو، تو ہم اس کو اللہ کو پر کر کے پڑھیں گے، یعنی کہ فل آف ماؤتھ کر کے پڑھیں گے ورڈ۔ تمام صورتیں ہیں جس میں ہمیں اللہ کو پر کر کے تفخیم کر کے یعنی کہ اس کو موٹا پڑھ کے آواز کو بھارا کر کے یعنی کہ فل آف ماؤتھ کر کے ہمیں پڑھنا ہے، یہ وہ تمام صورتیں ہیں۔ یعنی اللہ کے نام سے پہلے زیر آ گئی ہے تو ہم اس کو ایمپٹی ماؤتھ پڑھیں گے، اس کو باریک پڑھ کے پڑھیں گے، اس کو ترقیق کے ساتھ پڑھیں گے۔ جیسے بسم اللہ، سب سے بڑی اگزامپل میں آپ کو بسم اللہ کی دے دوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بسم اللہ مل میم یعنی اللہ سے پہلے جو ورڈ ہے اس کے اوپر کیا آ رہی ہے؟ زیر آ رہی ہے، تو ہم اسی لیے اس ورڈ اللہ کے ورڈ کو ہم باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور بسم اللہ یہ باریک پڑھا، بسم اللہ الرحمن، را ہمارا پر پڑھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ را مشدد اور مفتوحہ ہو تو ہم اس کو پر پڑھیں گے، الرحمن الرحیم۔
دوسرا نروا بھی پور پڑھ کے پڑھیں گے. اسی طرح جو ہے وہ باریک. اب یہ کچھ ایگزامپل ہیں جو ایمپٹی ماؤتھ یعنی کہ باریک اللہ کب پڑھنا ہے اور موٹا اللہ کب کرنا ہے، جو میں آپ کو بتا دیتی ہوں. کس طرح پڑھنا ہے ایمپٹی ماؤتھ. بسم اللہ میں ہم مطلب کہ باریک پڑھیں گے، ترقیق کے ساتھ پڑھیں گے اللہ کو. اور عند اللہ میں بھی ہم اللہ کے ورڈ کو باریک کر کے پڑھیں گے. اور ان اللہ میں اللہ کے ورڈ کو ہم جو ہے وہ پور پڑھیں گے. اور حدود اللہ میں بھی اللہ کے ورڈ کو پور پڑھیں گے. یہ کچھ ایگزامپلس اور ہیں جو میں نے آپ کو سامنے آپ کے آ رہی ہوں گی. تو یہ ان میں واضح ہو رہا ہے کہ کہاں پہ ہمیں تفخیم کر کے پڑھنا ہے اور کہاں پہ ہمیں باریک کر کے پڑھنا ہے. تو یہ سب جو ایگزامپل تھی را کی اور نون کی پور پڑھنے کی اور باریک پڑھنے کی تھی، بہت ہی ایزی ہے. ایک ہی آلموسٹ ان دونوں کا جو ہے وہ قاعدہ ہے، رول ہے. ناٹ ٹو مچ ڈیفیکلٹ. اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا. قرآن پاک میں را کو اور لام کو پور پڑھنے اور باریک پڑھنے کا طریقہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو یہ تھی میری ویڈیو جو کہ میں چاہ رہی تھی کہ میں آپ کو ضرور اس کے بارے میں جو ہے وہ ویڈیو چھوٹی سی بنا کے آپ تک پہنچاؤں، اور میں نے پہنچا دیا. اور اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو آپ میری ویڈیو کو کائنڈلی زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کا جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکیں. تو اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک کے لیے ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.